کرتا ہوگا، فریاد کرتا ہوگا، لیکن آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کے قدموں میں سر رکھ دیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو یہ شعور کس نے عطا فرمایا، اس کے دل میں یہ خیال کس نے ڈالا کہ گزرتے ہوئے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیخ کے مخاطب کرو اور ان کے قدموں میں اپنا سر رکھ دو۔ یقینی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی اس کے دل میں یہ خیال ڈالا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس اونٹ نے اللہ کو چھوڑ کر نبی کی بارگاہ میں رجوع کیا تھا؟ کیا اونٹ کا یہ کوئی عقیدہ تھا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نہیں دے سکتا، رسول دے سکتے ہیں؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں، اس نے اللہ کو نہیں چھوڑا تھا، اس کا یہ عقیدہ نہیں تھا جیسے کہ مطلب کوئی یوں تصور کرے کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں کہ وہ غیر اللہ سے جا کر مانگی جائے۔ یقینی سی بات ہے سب خزانے اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے بغیر تو کوئی ایک تنکا بھی نہیں دیتا، لیکن خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانور کو یہ الہام فرمایا، یہ شعور عطا فرمایا، اس کے قلب میں یہ بات ڈالی، القاء فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرو تمہاری مشکل دور ہو جائے گی۔ اور اس نے رجوع کیا اور ایسے ہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والے کو تنبیہ فرمائی اور اس نے بالکل نرم سلوک شروع کیا۔ تو اسے معلوم ہوا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی زبان بھی سمجھتے ہیں۔ باقاعدہ دیکھیے نا کہ اس نے خالی گردن رکھی اور کچھ بڑبڑایا منہ میں، یہ مختلف روایات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں اس سلسلے میں، تو اس نے اپنی ہی زبان میں کچھ بولا۔ اب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معجزہ ہے کہ ایک جانور کی بولی کو سمجھ جانا، یہ پورا مفہوم کہ یہ مجھ سے کام زیادہ لیتے ہیں اور چارہ مجھے کم دیتے ہیں، تو یہ بڑی بات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس جانور کی مدد بھی فرمائی۔ تو اس لیے یہ ہم بار بار اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ یہ غلط فہمیاں دور ہونی چاہیے، یہ شدت پسندی جو اس معاملے میں ہے وہ ختم ہونی چاہیے، غلط فہمیاں ختم ہونی چاہیے، اور صحیح اور درست نظریہ اور عقیدہ ہمارے قلوب میں راسخ ہونا چاہیے۔ ایک طرف ایسا نہ ہو کہ یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ تو دیتا ہی نہیں ہے، معاذ اللہ، غیر اللہ کی طرف ہی متوجہ ہوا جائے اور غیر اللہ سے نہیں مانگو گے تو اللہ دے گا ہی نہیں، یہ بھی عقیدہ غلط ہے۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ اگر کسی اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے کی طرف رجوع کیا جائے تو یہ گویا کہ اللہ کو چھوڑ دینا ہے، یا یہ عقیدے کی خرابی ہے کہ وہ کون سی چیزیں جو اللہ کے پاس نہیں کہ ان مخلوق کے پاس ہے۔ یہ غلط فہمیاں ہیں جو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں اور حد اعتدال کی طرف بلانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی طلب امداد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہماری حاجات کو پورا فرماتا ہے، اسی کے دست قدرت میں پوری کائنات کے، اور جو ہمیں معلوم ہے وہ بھی اور جو ہمیں نہیں معلوم وہ سارے خزانے اسی کے دست قدرت میں ہیں۔ اس کی عطا کے بغیر کوئی ایک تنکا بھی دینے پہ قدرت نہیں رکھتا، ذرا سی مشکل اور پریشانی بھی دور نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ راضی نہ ہو۔ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی کرم نوازیاں ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو وسیلہ اور ذریعہ بنا دیتا ہے تو تعریف وسیلے اور ذریعے کی بھی ہوتی ہے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ دنیا کے اندر اس کی سینکڑوں مثالیں، ہم بار بار اس کی مثالیں دے ہی دیتے ہیں۔ تو اگر انبیاء علیہ السلام وسیلہ بنیں گے، ان کی طرف نسبت کر دیں گے، جی نبیوں نے مشکل کو دور کر دیا، صحابہ نے مشکل کو دور کیا، اولیاء اعظام نے مشکل کو دور کر دیا، جیسے ہم دوستوں کی طرف نسبت کر دیتے ہیں کہ بڑی پریشانی میں تھا، بڑا مشکل میں تھا، لیکن یہ میرا عظیم دوست ہے جس نے میری ساری مشکلات کو دور کر دیا۔ تو لازم سی بات ہے کہ معاذ اللہ کسی کا ذہن یہ نہیں تھا کہ میں اللہ کو چھوڑ کے اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس کے پاس وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے خزانے میں بھی نہیں ہیں، ایسا تو کسی کا عقیدہ نہیں ہوتا۔ لہذا ہم محاورتاً ذریعہ اور سبب کی طرف نسبت کرتے ہیں اور کوئی بھی اس کو کفر و شرک نہیں سمجھتا۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی طرف نسبت کر دینے سے کوئی کفر و شرک کا ظہور نہیں ہوتا جب تک کہ غلط نظریہ اور عقیدے کے ساتھ نہ ہو۔ اگر عقیدہ غلط عقیدہ ہے، غلط نظریہ ہے، تو پھر اس کی طرف بھی حکم کفر متوجہ ہو جائے گا۔ جیسے کفار کا تھا کہ یہ بت ہمیں دیں گے، یہ بت ہم ان کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کے ذریعے ہم سے راضی ہو جائے گا۔ یہ سب غلط نظریات تھے، ان کو یقیناً ان کی مذمت کی جائے گی، لیکن یہ جو جیسے بارہا معجزات کے بیان میں ثابت ہو رہا ہے کہ ایک تو انسانوں نے اور حتیٰ کہ جانوروں تک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاجات کے حل کے لیے رجوع کیا اور ان کو ان کی مرضی کے موافق ملا۔
بلکہ جو ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا وہ بھی ملا. جیسے کہ کتنے آپ نے معجزات سماعت فرمائے. حضرت یعلا بن مرہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں 3 معجزے ظہور پذیر ہوئے، میں سے پہلا یہ اونٹ والا تھا. کہتے ہیں پھر ہم چلے حتیٰ کہ ایک منزل میں اترے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. تو ہم نے دیکھا کہ ایک درخت زمین چیرتا ہوا آیا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر لیا. پھر اپنی جگہ دوبارہ جا کر لوٹ گیا، دوبارہ جا کے کھڑا ہو گیا. جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ درخت ہے کہ جس نے اپنے رب سے یہ اجازت مانگی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرے تو اس کو اجازت دے دی گئی تھی. آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سو رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک درخت آیا ہے اور وہ کون سا درخت ہے، اس نے کیا تمنا کی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تمنا کے جواب میں اس کو کیا عطا فرمایا، اللہ کے نبی سب جانتے ہیں. اور پھر اس درخت کا اپنی جگہ سے چل کر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا. میں نے پہلے بھی ہم نے ایک ایسا معجزہ آیا تھا تو آپ کو دعوت فکر دی تھی، دعوت تصور دی تھی کہ آنکھیں بند کر کے ذرا سوچئے کہ ایک بڑا سا درخت اپنی جگہ سے چل رہا ہو اور چلتے ہوئے دوسرے مقام پر آئے اور پھر واپس جا کے اسی مقام پہ لگ جائے تو یہ بڑی حیرت انگیز چیز ہے. صحیح اس کا تصور قائم نہیں ہو سکتا. ہاں اگر آپ نے کسی کارٹون وغیرہ میں یا کسی ایسی جگہ کو ایسا دیکھا ہو کہ کوئی درخت انہوں نے چلتے ہوئے دکھایا تو شاید ایک تصور قائم ہو جائے، ورنہ کوئی تصور قائم نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے ہاں روزمرہ یہ چیزیں ظہور پذیر نہیں ہوتی ہیں. تو بڑی حیرت انگیز چیز ہے کہ درخت چل کر آئے پھر واپس چلا جائے اور پھر اپنی جڑوں پر قائم بھی ہو جائے. تو یہ نبیوں کے معجزے ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، ایسا کوئی کر کے تو بتائے. یہاں پھر وہ یہ بات ہے کہ براہ راست یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نہیں، لیکن چونکہ آپ کی برکت سے یہ ایسا معاملہ ظہور پذیر ہوا اس لیے اسے آپ کی طرف ہی منسوب کر کے آپ کا ہی معجزہ قرار دیا جائے گا. اور پھر دیکھیے اس درخت کی تمنا دیکھیں کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں تمنا کی، یا رب کریم مجھے توفیق عطا فرما، اجازت دے دے کہ میں تیرے رسول کو سلام کروں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جانور اور پرندے اور یہ درخت بے جان چیزیں جو ہیں یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی ہیں، آپ کا ادب کرتی ہیں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کو اپنے لیے سعادت سمجھتی ہیں. تو ہم تو پھر امتی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ذی شعور ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت رکھنے والے ہیں. تو ہمیں تو بدرجہ اولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اپنے قلوب کے میلان کو بڑھانا چاہیے، آپ کی طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے کہ اس بے جان درخت نے ایک عظیم اجازت حاصل کر کے، سلام کی سعادت حاصل کر کے قیامت تک کے لیے اپنے آپ کو حدیث کی کتاب میں درج کروا لیا. تو کتنی بڑی اس کو سعادت ملی، کیونکہ مقصد پاکیزہ تھا، ارادہ پاکیزہ تھا، سوچ بڑی پیاری تھی اس کی جو یقین اللہ کی طرف سے ہی اس کو الہام کردہ تھی، لیکن وہ کامیاب ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ اور آپ کی طرف رجوع یہ انسان کی ترقی کا سبب بنتا ہے، روحانی علمی ترقی، باطنی ترقی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی ترقی، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو عطا فرمائی. یہ کہتے ہیں کہ پھر راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم ایک گھاٹ پر سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت اپنا بچہ لائی جسے دیوانگی طاری تھی، یعنی پاگل سا ہو رہا تھا بچہ. تو اس پہ بھی ایک معجزے کا ظہور ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس معجزے کا بھی تذکرہ کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.